بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا سمجھے اے نبی کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر بیت العزت میں اس رات اترا، پھر تفصیل وار واقعات کے مطابق بتدریج 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی شان و شوکت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس رات کی ایک زبردست برکت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اسی رات اتری۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں اے نبی کیا خبر کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس سورت کا شان نزول ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا، صبح تک، اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا، شام تک۔ 1000 مہینے تک یہی کرتا رہا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزے نماز سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور مفسرین کا بھی یہ قول ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو یہی ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کوئی قول ٹھیک نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات کی جہاد کی تیاری اس کے سوا کی 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث مسند میں ہے۔ اسی طرح ابو داود، ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے جو شخص اچھی نیت اور اچھی حالت سے جمعے کی نماز کے لیے جائے اس کے لیے سال کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، سال بھر کے روزوں کا اور سال بھر کی نمازوں کا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ بس مطلب یہ ہے کہ مراد 1000 مہینے سے وہ مہینے ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ آئے، جیسے 1000 راتوں سے مراد وہ راتیں ہیں جن میں کوئی رات اس عبادت کی نہ ہو، اور جیسے جمعے کی طرف جانے والے کو 1 سال کی نیکیاں، یعنی وہ سال جس میں جمعہ نہ ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ روح سے مراد یہاں اس آیت میں جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ خاص کا عطف ہے عام پر۔ بعض کہتے ہیں روح نام کے ایک خاص قسم کے فرشتے ہیں، جیسے کہ سورہ عما یتساءلون کی تفسیر میں تفصیل سے گزر چکا، واللہ اعلم۔ پھر آگے فرمایا وہ سراسر سلامتی والی رات ہے جس میں شیطان نہ تو برائی کر سکتا ہے نہ ایذا پہنچا سکتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر اور رزق مقدر کیا جاتا ہے،
جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے مسجد والوں پر صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الاوقات میں علی رضی اللہ عنہ کا ایک غریب اثر فرشتوں کے نازل ہونے میں اور نمازیوں پر ان کے گزرنے میں اور انہیں برکت حاصل ہونے میں وارد کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے کعب الحبار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب و غریب بہت طویل اثر وارد کیا ہے، جس میں فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آنا اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا وارد ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی اعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات میں ہر امر سے سلامتی ہے، یعنی کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن زید کا قول ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، کوئی برائی صبح ہونے تک نہیں ہوتی۔ کیا لیلۃ القدر پہلی امتوں میں بھی تھی؟ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر اگلی امتوں میں بھی تھی یا صرف اسی امت کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہے۔ امام بہقی کی کتاب شعب الایمان کے ایک منقطع ضعیف روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اسی امت کو یہ رات دی گئی ہے۔ خطابی نے تو اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن ایک حدیث اور ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات جس طرح اس امت میں ہے اگلی امتوں میں بھی ہے۔ چنانچہ امام احمد نے اپنی مسند میں مرثد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر باتیں دریافت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو فرمائیے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے یا اور مہینوں میں؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ میں نے کہا اچھا اے اللہ کے رسول، یہ انبیاء کے ساتھ ہی ہے کہ جب تک وہ ہیں یہ بھی ہے؟ جب انبیاء قبض کیے جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں تو یہ بھی اٹھ جاتی ہے یا یہ قیامت تک باقی رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ یعنی یہ رات قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے کہا رمضان کے کس حصے میں ہے؟ آپ نے فرمایا اسے رمضان کے اول دہے میں اور آخری دہے میں ڈھونڈو۔ پھر میں خاموش ہو گیا، نبی بھی اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر موقع پا کر سوال کیا کہ رسول اللہ، ان دونوں عشروں میں سے کس عشرے میں اس رات کو تلاش کروں، یعنی پہلے اور آخری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے میں، بس اب کچھ نہ پوچھنا۔ میں پھر چپکے ہو گیا، لیکن پھر موقع پا کر میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو قسم ہے میرا بھی کچھ حق آپ پر ہے، فرما دیجئے کہ وہ کون سی رات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ میں نے تو کبھی آپ کو اپنے اوپر اتنا غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا آخری ہفتے میں تلاش کرو، اب کچھ نہ پوچھنا۔ یہ روایت سنن نسائی میں بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات اگلی امتوں میں بھی تھی، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک ہر سال آتی رہے گی۔ بعض شیعہ کا قول ہے کہ یہ رات بالکل اٹھ گئی۔ یہ قول غلط ہے، ان کو غلط فہمی اس حدیث سے ہوئی جس میں ہے کہ وہ اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ یہ حدیث پوری ابھی آئے گی۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ہے کہ اس رات کے تعیین یعنی اسپیسیفیکیشن اور اس کا تقرر اٹھ گیا، نہ یہ کہ سرے سے لیلۃ القدر ہی اٹھ گئی۔ مسند احمد کی ہماری ابو ذر رضی اللہ عنہ والی روایت کے پیش نظر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے، کسی اور مہینے میں نہیں۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ ابو رزین رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ 17ویں شب ہے۔ سنن نبی داؤد میں اس مضمون کی ایک حدیث مرفوع مروی ہے، اور ابن مسعود اور زید ابن ارقم اور عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہم سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی یہی 17ویں رات شب جمعہ کی تھی، اور یہی رات بدر کی رات تھی، اور 17ویں تاریخ کو جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔
جس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 29ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 21ویں رات ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جسے آپ ڈھونڈتے ہیں وہ تو آپ کے آگے ہے۔ پھر آپ نے 10 سے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ہم نے بھی پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہی فرمایا کہ جسے آپ ڈھونڈتے ہیں وہ تو ابھی آگے ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ بس رمضان کی 20ویں تاریخ کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا کہ میرے ساتھ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ پھر اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ میں نے لیلۃ القدر دیکھ لی لیکن میں بھول گیا۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت صرف کھجور کے پتوں کی تھی، آسمان پر اس وقت ابر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ پھر ابر اٹھا اور بارش ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا، اور میں نے خود دیکھا کہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر تر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اسی روایت کے ایک طریق میں ہے کہ یہ 21ویں رات کا واقعہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح یہی حدیث ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 23ویں رات ہے۔ اس کی دلیل عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم والی ایسی ہی ایک روایت ہے، واللہ اعلم۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 24ویں رات ہے۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 24ویں شب ہے۔ اس کی سند بھی صحیح ہے۔ بخاری میں بلال رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، مروی ہے کہ یہ پہلی 7ویں ہے، آخری 10 میں۔ یہ موقوف روایت ہی صحیح ہے، واللہ اعلم۔ ابن مسعود، ابن عباس، جابر رضی اللہ عنہم، نیز حسن، قتادہ، عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہم بھی فرماتے ہیں کہ 24ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں جو واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی مرفوع حدیث بیان ہو چکی ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کی 24ویں رات کو اترا، بعض کہتے ہیں کہ 25ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ ان کی دلیل بخاری کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو، 9 باقی رہیں تب، 7 باقی رہیں تب، 5 باقی رہیں تب۔ اکثر محدثین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے مراد طاق راتیں ہیں، یہی زیادہ ظاہر ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ گو بعض اوروں نے اسے جفت راتوں پر بھی محمول کیا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اسے جفت پر محمول کیا ہے، واللہ اعلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یعنی شب قدر 27ویں رات ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ زر رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سال بھر راتوں کو قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، وہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کی رات میں ہی ہے، یہ 27ویں رات رمضان کی ہے۔ پھر اس بات پر ابی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیا کہ ان نشانیوں کو دیکھنے سے جو ہم کو بتائی گئی ہیں کہ اس دن سورج شعاعوں کے بغیر نکلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے۔ آپ نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں فرمایا اور پختہ قسم کھا لی۔ پھر فرمایا مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس میں قیام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج سفید رنگ کا نکلتا ہے اور تیزی زیادہ نہیں ہوتی۔ معاویہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات 27ویں رات ہے۔ سلف کی ایک جماعت نے بھی یہی کہا ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مختار مسلک بھی یہی ہے۔ بعض سلف نے قرآن کریم کے الفاظ سے بھی اس کے ثبوت کا حوالہ دیا ہے،
اسی طرح کے ہیا اس صورت میں 27واں کلمہ ہے اور اس کے معنی ہیں یہ، واللہ اعلم۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور ان سے لیلۃ القدر کی بابت سوال کیا، تو سب کا اجماع اس امر پر ہوا کہ یہ رمضان کے آخری دہے میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس وقت فرمایا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کہو وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اس آخری عشرے میں 7 گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 پیدا کیے اور زمینیں بھی 7 بنائی، مہینے بھی ہفتوں پر ہے، انسان کی پیدائش بھی 7 پر ہے، کھانا بھی 7 ہے، سجدہ بھی 7 ہے، طواف بیت اللہ کی تعداد بھی 7 کی ہے، رمی جمار کی کنکریاں بھی 7 ہیں، اور اسی طرح کی 7 کی گنتی کی بہت سی چیزیں اور بھی گنوا دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری سمجھ وہاں پہنچی جہاں تک ہمارے خیالات کو رسائی نہ ہو سکی۔ یہ جو فرمایا 7 ہی کھانا ہے، اس سے قرآن کریم کی آیتیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَخَضْبًا إِلَى آخر الآیہ مراد ہیں، جن میں 7 چیزوں کا ذکر ہے جو کھائی جاتی ہیں۔ اس روایت کی اسناد بھی جید اور قوی ہے، لیکن متن میں بہت غرابت ہے، واللہ اعلم۔ مسند احمد میں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے یا 29ویں رات۔ اس رات فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی اسناد بھی اچھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آخری رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ ابھی جو حدیث گزری اس میں ہے، اور ترمذی اور نسائی میں بھی ہے کہ جب 9 باقی رہ جائیں یا 7 یا 5 یا 3 یا آخری رات، یعنی ان راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند میں ہے کہ یہ آخری رات ہے، لیلۃ القدر کی تلاش۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف احادیث میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ یہ سوالوں کا جواب ہے۔ کسی نے کہا ہم اسے فلاں رات میں تلاش کریں، تو آپ نے فرما دیا ہاں، حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر مقرر ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ امام ترمذی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی معنی کا قول نقل کیا ہے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں یہ پھر بدل ہوا کرتی ہے۔ امام مالک، امام ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، ابو ثور مزنی، ابو بکر بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ امام شافعی سے بھی قاضی نے یہی نقل کیا ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے، واللہ اعلم۔ اس قول کی تھوڑی بہت تائید بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں لیلۃ القدر رمضان کی 7 پچھلی راتوں میں دکھائے گئے۔ نبی نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بارے میں موافق ہیں۔ ہر طلب کرنے والے کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کو ان 7 آخری راتوں میں تلاش کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ایک معین رات ہے اور اس کا ہیر پھیر نہیں ہوتا، یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے، جو صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے نکلے۔ یہاں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے میں آیا تھا، لیکن فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ اگر اس کا تعین ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا تو ہر سال کی لیلۃ القدر کا علم حاصل نہ ہوتا۔ اگر لیلۃ القدر کا ہیر پھیر ہوتا رہتا تو صرف اس سال کے لیے تو معلوم ہو جاتا کہ فلاں رات ہے، لیکن اور برسوں کے لیے تعین نہ ہوتی۔ ہاں، یہ ایک جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی سال کی اس مبارک رات کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑائی جھگڑا خیر و برکت کو اور نفع دینے والے علم کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اٹھا لی گئی، اس سے مراد
اس کی تعیین کے علم کا اٹھا لیا جانا ہے، نہ یہ کہ بالکل لیلۃ القدر ہی دنیا سے اٹھا لی گئی، جیسے کہ جاہل شیعہ کا قول ہے۔ اس پر بڑی دلیل یہ ہے کہ اس لفظ کے بعد ہی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ممکن ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی اس کی مقرر تعیین کا علم نہ ہونے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مبہم ہے تو اس کا ڈھونڈنے والا جن جن راتوں میں اس کا ہونا ممکن دیکھے گا، ان تمام راتوں میں کوشش و خلوص کے ساتھ عبادت میں لگا رہے گا، بخلاف اس کے کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات ہی ہے تو وہ صرف اسی ایک رات کی عبادت کرے گا۔ کیونکہ ہمتیں پست ہیں، اس لیے حکمت حکیم اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہی ہوا کہ اس رات کی تعیین کی خبر نہ دی جائے، تاکہ اس رات کے پالینے کے شوق میں اس مبارک مہینے میں جی لگا کر اور دل کھول کر بندے اپنے معبود حقیقی اللہ کی بندگی کریں، اور آخری عشرے میں تو پوری کوشش اور خلوص کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہیں۔ اسی لیے خود اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے انتقال تک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں رمضان المبارک کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے، اتنی محنت سے عبادت آپ کی اور وقت نہیں ہوتی تھی۔ یہی معنی ہیں اوپر والی حدیث کے اس جملے کے کہ آپ تہبند مضبوط باندھ لیا کرتے، یعنی کمر کس لیا کرتے، یعنی عبادت میں پوری کوشش کرتے۔ گو اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ آپ بیویوں سے نہ ملتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں مراد ہوں، یعنی بیویوں سے ملنا بھی ترک کر دیتے تھے اور عبادت کی مشغولی میں بھی کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی یکساں جستجو کرے، کسی ایک رات کو دوسری رات پر ترجیح نہ دے۔ رمضان میں عبادت زیادہ کرو۔ یہ بھی یاد رہے کہ یوں تو ہر وقت دعا کی کثرت مستحب یعنی پسندیدہ ہے، لیکن رمضان میں اور زیادتی کرے، اور خصوصاً آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتوں میں، اور اس دعا کو بکثرت پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ درگزر کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے کو پسند فرمانے والے ہیں، مجھ سے بھی درگزر فرمائیے۔ مسند احمد میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر سے موافقت ہو، یعنی یہ رات مجھے مل جائے، تو میں کیا دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلائی۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ مروی ہے، اور امام حاکم اسے شرط بخاری و مسلم پر صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب اثر جس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے، امام ابو محمد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سورت کی تفسیر میں کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت وارد کی ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتے، اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے بیچوں بیچ جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبریل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ۔ یہ کل کے کل فرشتے رأفت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مؤمن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ کل کے کل فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمام مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں، گرجا گھر، مندر میں، آتش کدے میں
بت خانے میں غرض اللہ کے سوا اوروں کی جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں تو یہ فرشتے نہیں جاتے، اور ان جگہوں میں بھی جن میں تم گندی چیزیں ڈالتے ہو، اور اس گھر میں جہاں نشے والا شخص ہو یا نشے والی چیز ہو، یا جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو، یا جس گھر میں باجے گاجے گھنٹیاں ہوں، یا حویلے ہو، یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں تو یہ رحمت کے فرشتے جاتے نہیں، باقی چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مؤمن مردوں عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تمام مؤمنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائیں، آنکھیں بہہ نکلیں۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے کہنے پر آنکھ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، جو اس کلمے کو سچائی سے کہے اس کے؟ فرمایا یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہو۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر کافر و منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا۔ غرض کے فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی مانند پڑ جاتی ہے اور شعاعیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں۔ پس فرشتوں کا نور اور جبریل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو مانند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنے میں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ شام کو آسمان دنیا پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے حلقے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس سال تم نے کس حالت میں پایا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال تو وہ بدعتوں میں مبتلا تھا، اور فلاں شخص گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھا لیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا۔ پس یہ فرشتے اس پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی موقوف کر دیتے ہیں اور اس دوسرے شخص کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ ہم فلاں نے فلاں فلاں کو ذکر اللہ میں پایا، اور فلاں فلاں کو رکوع میں، اور فلاں کو سجدے میں، اور فلاں کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں۔ غرض کے ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، ذرا مجھے تو لوگوں کی حالت کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے اور ایک ایک مرد و عورت کا مع ولدیت کے نام بتلاتے ہیں، پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں مجھ سے بھی تو بیان کر۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا اس سے ذکر کرتا ہے، یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر، اے اللہ انہیں جلدی مجھ سے ملا دیجیے۔ جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، میں نے آپ کے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، آپ انہیں بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بخش دیا۔ جبریل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا،
لیکن اس سال تو بدعتوں میں پڑ گیا ہے اور آپ کے احکام سے روگردانی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل، اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہی کے لیے سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، بندوں پر آپ کی مہربانی خود ان کی اپنی مہربانی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں اور پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں، یعنی حرکت میں، اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رحم کرنے والے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رحم کرنے والے ہیں۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال و جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین، الحمدللہ، سورۃ القدر کی تفسیر مکمل ہوئی۔